السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سحر خالد۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا امریکہ کو واضح الفاظ میں الٹیمیٹم۔ امریکہ فوری طور پر شام سے واپس چلا جائے، شام میں اپنی غیر قانونی مداخلت اور موجودگی کو ختم کر دے۔ تہران میں روسی صدر، ترک صدر اور حسن روحانی کے درمیان ہونے والی سربراہی اجلاس میں شام کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ غزہ پٹی کے مشرقی حصے میں فلسطینیوں کے احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج کے فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید، جبکہ 200 سے زائد زخمی۔ کینیڈا نے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے سفر کو اپنے شہریوں کے لیے محفوظ قرار دے دیا۔ کینیڈا نے اپنی سفری ہدایات میں تبدیلی کرتے ہوئے اسلام آباد کو فہرست سے خارج کر دیا، جن کے بارے میں شہریوں کو سفر سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا۔ دورہ پاکستان کے بعد امریکی حکام کا افغان مسئلے کے حل کی کوششیں تیز۔ امریکی وزیر دفاع جیم میٹس غیر اعلانیہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی اور نیٹو کے نئے کمانڈر جنرل سے ملاقات۔ طالبان سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے، امریکی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ جاپان شدید مشکلات اور آفتوں کا شکار ہو گیا۔ 6.7 شدت کے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ حکام کے مطابق 9 لاکھ گھروں تک بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی۔ ہزاروں افراد شیلٹرز میں رہنے پر مجبور۔ گرم اور خشک موسم کے باعث امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل میں ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ قریبی آبادیوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت جاری۔ ذرائع کے مطابق آگ نے 15,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عراق میں امریکہ کے خلاف پرتشدد مظاہرے۔ مشتعل مظاہرین نے بصرہ میں امریکی قونصل خانے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق مظاہرین قونصل خانے میں داخل ہوئے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دی، جبکہ کچھ دیر بعد اسے آگ لگا دی گئی۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کی کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ملاقات کو زبردست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا عزم ہے کہ دنیا بھر کی زیادہ سے زیادہ خواتین اور لڑکیاں اسکول جا سکیں۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔